من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب سے ڈرے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو رب کے لیے کو اعمال کا میں نے حساب دینا ہے، لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان، دو باغات ہیں۔ تو یہاں دو باغات کا مطلب دو نہیں ہے، دو قسم کے باغات ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، مختلف قسموں کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ کہتے ہیں اس میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب بیسیوں قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ ایک ایک پھل بیسیوں قسم کا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، تخت لگے ہوں گے اس پر ریشم کی چادروں پہ اور ریشم کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو نیچرل طریقہ ہے نا استراحت اور آرام کا، وہ یہی ہے۔ کرسیوں پہ انسان کو سکون نہیں ملتا، تبھی آج کل ہوٹلوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے تخت لگا کے گاؤ تکیے لگا دیتے ہیں، اس پہ لوگ ذرا ٹانگیں پھیلا کے، بیگم کی طرف نہ جا رہی ہوں، تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہوں، ٹانگیں پھیلا کے۔ ابا کا تو احترام آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے، تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں کس کنڈیشن میں ملیں گی؟ ایسے بستروں پر جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم بھی جنت کی، جنت کا ریشم ہوگا، تو اس پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو باغات کے جو پھل ہیں نا وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے درختوں پہ جن پہ ہاتھ پہنچ رہا ہوگا انسان۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی، ریڑھی سے خرید کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے، اور درختوں پہ لٹکے ہوئے پھل توڑنے کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے گھنے باغات کے بیچ میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو لذت والے پھل جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلذ الاعین، ان پھلوں کو دیکھ کے زبان لذت بعد میں محسوس کرے گی، آنکھوں کو لذت پہلے آئے گی، ایسی اٹریکشن ہوگی، آنکھیں لذت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا نا وہ چاہت اللہ پوری کرے گا۔ تو ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور درختوں کے پھل دان، اللہ کہتے ہیں قریب ہوں گے تمہارے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی۔ بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو، لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں؟ خراب۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے، آپ ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیادار حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا۔ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو۔ انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی مٹی سے بنایا جنت کی مشک و عنبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے۔ اللہ کو تو پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتا ہے الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں 4 آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم 4 کے علاوہ سارے چلے جائیں گے۔
تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا میں جنت میں 2-4 اور جنت میں, تو یہ اتنی ساری حوریں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے میرے بھائی. بعض لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کو کہ ایسا لگتا ہے 2-4 آدمیوں سے زیادہ کوئی جائے گا نہیں. تو انا انشأناہن انشاء, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسی وہیں سے جوان بنایا ہے, پروان چڑھایا ہے وہیں سے. فجعلناہن ابکارا, اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا. تو وہ اسی جنتی کے لیے اللہ نے تیار کی. اس سے بھی پتا چلتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی فطرت پہ ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کی فطرت ہے اسے حیادار بیوی چاہیے. دیکھو گرل فرینڈ سب کو آڑھی ترچھی لوگ تمنا کرتے ہیں, ناچنے والی, گانے والی, جیسی مرضی ہو, لیکن بیوی بنانے کے لیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یار حیادار ہو, گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کروں تو اینٹ کا جواب کس سے دے, وہ پتھر سے. تو جو سوسائٹی میں جو ہمارے ڈرامے فلمیں جس طرح کی ایک وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا کہ مرد نے یوں دیکھا تو عورت بھی آگے سے یوں دیکھے, مرد یوں جو ہے نا غصہ کرے تو وہ بھی, مرد نے ایک گالی دی تو آگے سے رپلائی میں 4 گالیاں مل رہی ہیں, اور پھر اس کو اپریشیٹ. ہم اینٹ کا جواب ہمیشہ ہم ادھار نہیں رکھتے, ہم ادھار نہیں رکھتے. تو غلط ہے, مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عورت میں بے حیا ہونا بہت بری صفت ہے. تو جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو نیچر پہ ہوتے ہیں, ان کو بیوی کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ حیا والی. تو اللہ کہتے ہیں جو جنت میں حور ملے گی وہ بے حیا نہیں ہوگی, وہ کیسی ہوگی؟ حیا والی. خاص جس کی حیا کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا, قاصرات الطرف, اپنی نظروں کو جھکانے والی. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جائیں گے بیگم نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گی تو آپ بولیں گے بھائی, تو آپ کو تو پھر غصہ آئے گا نا, بیگم میں کسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو قاصرات الطرف کا مطلب غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی, اپنے شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات, آج سے تم میری مسرت. بیگم کہ ٹھیک ہے تم بھی میرے وسیم اور تم بھی میرے غفار. دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو قاصرات الطرف, اپنی نظروں کو جھکانے والی. اور اللہ نے اسی جنتی کے لیے اس کو تیار کیا, اس لیے اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. اللہ آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتے, معاشرے میں خیر کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان باغات کے اندر ان حوروں کو تیار کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. یہ مثال دی گئی ہے, ظاہر ہے 100% جنت کو بیان کرنا دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا, کیسے چمکدار, شفاف. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم, کہ اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے نا وہ بھی گوشت سے نظر آتا ہوگا باہر سے. ایسی شفاف اللہ نے اس کی اسکن کو, اس کی جلد کو بنایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو انسان, ظاہر ہے وہ شیشے کی تو نہیں بنی ہوئی ہوگی نا, اور ہوگی تو گوشت پوش کی عورت ہی ہوگی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پیش کی, فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان, کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. یاقوت مرجان کا پتھر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, دھاگا وغیرہ, تو وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جتنے ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا, یہ سب اپنے آپ کو اس حور سے محروم کر رہے ہیں جس حور کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے,
اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا، جس میں ایسے باغات ہوں گے، جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے، جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی، تو اتنا بڑا انعام. تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا. حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے، تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا؟ تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک 5 نمازیں پڑھتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے، پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے، پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں، میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں. نا 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 نا، تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا. تم نے اپنے چہرے پہ نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے. تم عورت تھی تو تم نے اس زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا جس زمانے میں لوگ پردے کا مذاق اڑاتے تھے، جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کماتے تھے، تم نے اس زمانے میں حرام سے اجتناب کیا، حلال پر قناعت کی تم نے. جس زمانے میں لوگ زنا، عیاشی، انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں تم نے اپنی نگاہوں کی، جملہ کمپلیٹ کیا کریں بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تم نے. جس زمانے میں ترقی یافتہ قومیں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم نے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی ہے. جس زمانے میں لوگ باس کے سامنے تو آواز آہستہ کرتے تھے، بوڑھے باپ دادا کے سامنے آواز آہستہ کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں تم نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اللہ کی خاطر پس کیا اور اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیا. تو اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تم نے یہ نیکیاں کی ہیں. لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم شراب سے بچتے تھے، حلال پر اکتفا کیا تم نے. کتنی یعنی اگر مسلمان کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی عیاشیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا. اور نکاح میں پریشانیاں بھی ہیں. 2 بیویوں والے تو میں نے ٹینشنوں میں دیکھے ہیں، 10 گرل فرینڈ والے میں نے ٹینشن میں نہیں دیکھے. حرام خوری اس زمانے میں عام ہے، بھنگیوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن جب تم حلال کی طرف جاؤ گے تو عذاب اور مصیبتوں کا تمہیں سامنا ہوگا. تو جو بھی 2 کر کے مار کھاتے ہیں نا، بہت ہیں، ابھی میرے موبائل میں نمبر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کام تم نے حلال کیا ہے، ایک ایک ٹینشن پہ اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جب گناہ پہ اجر ملتا ہے نا تو گناہ سے بچنے پر نیکی بھی بولو ملتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جنت کو تم سمجھ رہے ہو بھائی یہ تو بہت ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا، احسان کہتے ہیں عمل میں ایکسیلنسی، اچھا عمل کرنا. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو اچھا عمل کیا ہے. تبھی میں کہتا ہوں جہاں اپنے گناہ پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے نا، وہاں اپنے اچھے کاموں پہ انسان کو خوشی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ ہمیں خوشی دلا رہا ہوتا ہے اچھے کاموں پہ، جیسے دلا رہا ہے نا کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، بہت سے کام اچھے کر رہے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر آگے اللہ مزید جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں مدہامتان، جو بہت گہرے باغات والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں کھجور بھی ہیں، جس میں انگور بھی ہیں. فيهن خيرات حسان، جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں. اور حور مقصورات فی الخیام، جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا ہے. سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے.
اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کأنہن بیض مکنون، اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، تو ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل. تو اللہ کہتے ہیں بھور کی مثال دے رہے ہیں جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی، مختلف قسم کی تعبیرات. اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حورا. حورا کہتے ہیں سفید، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور بڑی آنکھوں والی. تو جتنے بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں، وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی. تو یہ سورہ رحمان میں اللہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے، میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے، لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے جتنا اہتمام سے جنت بیان کی اتنے ہی اہتمام سے جہنم کو بھی بیان کیا. تو ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب قیامت قائم ہوگی تو تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. ابھی تو ہم بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے. کوئی جب کلر بتایا جاتا ہے نا لوگوں کا، یہ اندھیرے میں نظر آتا ہے، یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا ڈارک ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، یہ اتنا ہے ڈارک ہے لیکن اندھیرے میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہ اتنا وائٹ ہے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ وائٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ روشنی میں نظر ہی نہ آئے. تو مختلف پھر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے ہم نے، یہ پیسے والا، یہ غریب، یہ مالدار، یہ درمیانے طبقے کا، کتنی قسم کی ہیں. پھر قوموں کے لحاظ سے پٹھان ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے. ملکوں کے لحاظ سے یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ جاپانی ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی جاپانی رہے گا، نہ کوئی پاکستانی رہے گا، نہ کوئی کالا رہے گا، نہ کوئی گورا رہے گا. تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو بس جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں کہا جائے گا بھائی یہ ہیں جو A+ سے کامیاب ہوئے ہیں. ان میں کچھ جاپانی ہوں گے، کچھ افغانی ہوں گے، کچھ پاکستانی ہوں گے، کچھ سعودی ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، کچھ گورے ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ A+ والے کہاں چلے جائیں؟ ان کو جو میں نے پیپر دیا تھا اس میں پاکستان، جاپان، افغانستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ میری احکامات کو فالو کیا ہے کہ فالو نہیں کیا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بھائی پیپر میں تو جس نے پیپر جتنا حل کیا اس کے حساب سے اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کنتم ازواجن ثلاثا، تم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے؟ 3 حصوں میں. وہ 3 کون سے حصے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. ایک وہ ہوں گے جو پاسنگ مارکس لے کے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ پاس ہو گئے. بہت بڑے فنٹر نہیں، بس یہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، فرائض کو پورا کرتے تھے، فرائض واجبات کو، اور کبیرہ گناہوں سے بولو بچتے تھے. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے تھے، توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے. تو یہ ہوں گے پاسنگ مارکس والے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی زنا سے بچے، شراب سے بچے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہت خدمت بھی نہیں کی لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، رشتہ داری توڑی بھی نہیں لیکن جوڑنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا بولو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو؟ شادی بھی ایک کی لیکن زنا بھی نہیں کیا. ایکسیلنسی تو پھر 4 ہے نا. خیر، تو اور اس طرح جتنے بھی کام ہے نا ان میں بس اتنا کیا کہ شریعت کا واجب حکم زندگی میں بس ایک فرض حج کر لیا. پیسہ تھا پھر بھی انہوں نے کہا بس ہو گیا نا، بس کافی ہے. ایک فرض حج زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے دیے، تھوڑی بہت جہاں ضرورت تھی وہاں بھی صدقہ دے دیا. زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی. فوکس زیادہ دنیا ہی کو کیا ان لوگوں نے. لیکن اتنا جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آیا تو پھر آخرت کو ترجیح دی، لیکن زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے.
آگے فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، واہ واہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی اتنا بھی کر لو تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئی. کبیرہ گناہ کرتے تھے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتے تھے، عورت بے پردہ رہتی تھی، جو بھی قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑتے تھے، خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا، چغلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، یہ ہلکا جرم نہیں ہے. نبی نے فرمایا دو شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، ناپاک جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا. دوسرے کیا، یمشی بن نمیمہ، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں اور اچھے اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. اور یہ کام میاں بیوی میں طلاقوں والا کام نندے اور بھابیاں جس اسٹائل سے کرتی ہیں، یہ صلاحیت اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نندوں کو جب اپنے گھر میں آیا کرو نا، اپنے بھائی کے گھر میں نیچ گھس گھس کے دیکھا کرو کون ٹائم پہ کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بھابھی کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، کتنے جلدی سو کے. تمہارا کام نہیں ہے، تم آؤ سلام دعا کرو، اپنے گھر میں جاؤ. وہاں جب بھی کوئی نند آئے گی نا، جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھائی اور بھابھی کو لڑا کے جائے گی لازمی. یہ رپورٹ ہے، یہ ہوائی اخباروں کی خبریں نہیں ہیں. یہ ہمارا اپنا چلتا پھرتا ریسرچ سینٹر ہے، میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ایک میرے پاس، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ریسرچ چاہیے. فساد فساد، جب گھر میں آؤ غیبتیں، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ابے چھوڑو، تمہارا ہیڈک بولو نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، تم اپنے گھر میں خوش رہو یار. اس گھر میں غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تمہارا کیا لینا نہیں. ایکچولی ہمیں اپنی ماں کی فکر ہے. ہماری ماں ٹینشن میں آتی ہے جب بھابھی اس طرح سے کرتی ہے، تو ہماری ماں کیا ہوتی ہے، ابے جب تو لڑوا کے جائے گی نا تو تیری ماں زیادہ ٹینشن میں آئے گی، چھوڑ دے ان کو. تو ہر شخص، اور یہ بھابھی کون سا، یہ جب اپنے ماں کے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں پارسل کر دیتی ہے جا کے. تو اور دفتروں میں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مرد کون سا آج کل ٹھیک ہے دفتروں میں، ابے اس کی تنخواہ دے گا، نیا نیا آیا تنخواہ 1 لاکھ لے رہا ہے، یہی تو ہے اس میں ہم نے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یار تمہیں کوئی اعتراض ہے تم باس کو ایک لیٹر لکھ کے دو، سر میری تنخواہ بڑھا دو. یہ تمیز والا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو. ادھر ادھر کی باتیں دیکھو. میں اپنے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری ناغے نمازوں میں بہت زیادہ ہو رہے تھے، میرے سفر اتنے زیادہ ہو گئے، تنخواہ مجھے پوری مل رہی تھی. تو میں نے کمیٹی کو بتایا، میں نے کہا بھائی میرے اب ناغے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، اب میں ناغے تو کروں گا کیونکہ میرے سفر بہت ہیں، تو میری آپ سیلری کیا کر دیں، جو بھی وظیفہ، سیلری تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو وظیفہ ہے وہ کیا کر دیں، کوئی کمپنی تھوڑی ہے جو سیلری مل رہی ہے، جو وظیفہ ہے وہ کم کر دیں آپ. تو انہوں نے اگنور کر دیا. میں نے 2 دفعہ کہا، میں نے کہا مجھے خود اب اچھا نہیں لگتا جب میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں تو وظیفہ کیا کرو بھائی. 3-4 دفعہ انہوں نے دل بڑا کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ بہت پرانے ہیں، تھوڑا سا انسان پرانا ہونے کا بھی خیال کرتا ہے، نہیں بھائی آپ کو اتنے سال ہو گئے. لیکن کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے کان میں ابے نماز ایک دیکھا، اس دن ظہر میں شارٹ تھے، اس دن عصر میں غائب ہیں، جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، تنخواہ کیا کر رہے ہیں. اتنا فساد ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے بھائی آپ ایک لیٹر لکھ کے دے دو یا ایک دفعہ صدر سے بات کر لو، وہ آپ کو بتا دے گا بھائی امام صاحب تو خود 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن ہم خود ایک پروٹوکول دے رہے ہیں. اب کیا ہوا، 1 مہینہ پہلے پھر یہی باتیں، میں نے ان سے بولا بھائی جان کم کر دو، یہ ادھر ادھر جو کانا پھوسی چل رہی ہے نا، یہ میرے لیے تنخواہ سے کم تنخواہ مجھے قابل برداشت ہے. یہ جو کانا پھوسی ہو رہی ہے نا، اس کے کان میں جا کے یوں کہنا، اس کے کان میں جا کے یوں کہنا، یہ نماز پڑھا نہیں رہے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں. میں نے کہا کم کر دو. انہوں نے الحمدللہ تقریباً ختم ہی کر دی ہے. تو مجھے خوشی ہے. اب اگر کوئی آ کے کان بھرتا ہے نہیں دیکھو تو بولو بھائی نہیں لے رہے تنخواہ، جاؤ. تو یہ فساد کی بات ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن غلط کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ادھر جا کے اس کے کان میں، ایک صاحب تو مسلسل بیٹھے ہوئے اس کام کے لیے،
ادھر آ ادھر بیٹھے رہیں گے. فارغ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. بھائی امام صاحب نے جو گارڈ وارڈ رکھے ہوئے تیرا باپ, ان سے پوچھو ان کا باپ تنخواہ دیتا ہے اس کی, کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا, یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس. پرسوں کسی نے روکا, وہ بولنے لگے گارڈ کو, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گارڈ تھے جن کے پاس رائفلیں لے کے گھومتے تھے؟ اب وہ گارڈ کو جا کے سمجھا رہے ہیں, اس کو تو موٹیویٹ کرو, بیٹا شاباش ویل ڈن, جو شکایتیں ہم سے آ کے کرو نا. تنخواہ تو وہ پوری لے گا, اس کے بعد جب اس کو احساس ہوگا یار ہم فالتو ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں, تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں لڑوانے والی. جو اعتراض ہے بھائی اس سے جا کے کرو, نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو. یہ مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں, یہ انڈے, یہ مرغی کھانا ہے, ہر وقت اوٹ پٹانگ نیگیٹو باتیں, گاڑی کہاں سے آ گئی. یہ تو میں نے اتنا فیئر میں ان میں رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو خود کہا ہوا ہے بھائی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھے کہ کوئی چندے کے پیسے تو نہیں دائیں بائیں کر دیے. اس کے بعد یہ حال ہے, اس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے, کبھی ادھر جا کے پوچھ رہے ہیں. وہی ہے کہ یہاں سے ایک تار لگا کے نا نکال کے, جو مائک تو ابھی تمہارے خراب چل رہا ہے, تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے بھائی. اپنے کام سے کام رکھو. اگر سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو جو بھی اس امور کے ماہرین ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان تک ایک دفعہ اپنی بات آرام سے پہنچا دو. ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو, وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے. ادھر ادھر باتیں نہ کرو, بہت لڑواتے ہیں, بدگمانیاں. اور ہمارے جامعہ میں ایک استاذ تھے, وہ ناغے بہت کرتے تھے. اب ان کے بارے میں یہ دیکھو, یہ اپنا کام بندہ کرے نہیں, دوسروں کی غیبتیں کرتا رہے. تو ایک ٹیچر نے بلایا, انہوں نے بولا ہمیں پتا ہے یہ ناغے کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہے نہیں, ان کو ایک ایسی آسان سی ہم نے کتاب دی ہے جو ناغوں کے ساتھ ہی پڑھائی جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو ہم نکال نہیں رہے کیونکہ ان سے ہم دوسرے کام بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی. تو یہ جو نمیمہ ہے نا, چغل خوری, اس کے کان میں جا کے کچھ, یہ دفتروں میں بہت ہوتی ہے. تو جو بات ہے آپ اپنے باس کو لکھ کے دے دو, بتا دو, پوری ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ریزائن دے دو بھائی, ہم نہیں رہتے یہاں پہ. یہ نہ کرو فساد. منافقین جب غزوہ تبوک میں نہیں گئے نا, کیونکہ بہت شدید گرمی تھی, بڑی لمبی لڑائی تھی, تو صحابہ بہت پریشان ہوئے, دیکھو عین وقت پہ انکار کر دیا. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اللہ نے کہا اچھا ہوا نہیں گئے, یہ نکلتے پھوٹ ڈالتے لڑائی, جا کے باتیں کرتے, اتنی گرمی ہے اور کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں, ہم نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں, اور اب ہمیں اتنی لمبی جنگ میں لے جایا جا رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے یار, ہم کیا اسی کام کے رہ گئے ہیں کیا؟ قرآن میں تو 4 شادیوں کا تذکرہ ہے, اور ہمیں کام کیا لیے جا رہے ہیں ہم سے, ہر وقت جہاد 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 جہاد. بھائی کسی اور کو, وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے دے گا, وہ نہیں, وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے آ گئے, پتہ نہیں وہ اس کو کیوں چھوڑ دیا وہاں پہ, ہمیں بول لے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تمہارے بیچ میں رہ کے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلانی تھی کہ ان کے جانے سے تمہیں وہ فائدہ نہیں ہونا تھا جو جانے سے تمہیں نقصان ہونا تھا. تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بولو ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. سے کہنا پڑتا ہے, بعض مائیں بھی لڑاتی ہیں اپنے بچوں کو, یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مائیں خود اپنے بچوں کے خلاف ایک دوسرے کے کان بھر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. باپ بعض دفعہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام, اپنے بچوں کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب تو یہ غلط ہے, نہ باپ کے لیے جائز نہ ماں کے لیے جائز ہے یہ. تو سارا پروگرام اسی سیٹ اپ پہ چل رہا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے, اس کو ہماری سوسائٹی میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے تو ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ, وہ ہیں بائیں ہاتھ والے, جن کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا, بائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ میں. ما اصحاب المشأمہ, کیا ہی برے ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ کون ہے, والسابقون السابقون. ایک تو وہ تھے جو پاسنگ مارکس لیے, اور ایک وہ جو فیل ہو گئے, ایک وہ جو سبقت کرنے والے ہیں. السابق, ان میں سب سے پہلے مجاہدین داخل ہیں, جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. سب سے پہلے کون داخل ہے, مجاہدین داخل ہیں. اور پھر ان میں وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی. 17-18 سال کی عمر جس میں انسان بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کماؤں گا یہ کماؤں گا, اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم کے لیے اپنی بہترین عمر کو وقف کر دیا.
جن پہ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے. ابے ان مولویوں نے اس وقت 8 سال مدرسوں میں لگا کے پڑھا ہے جس وقت اگر یہ کچھ اور پڑھ لیتے تو یا تو سی ایس ایس کر چکے ہوتے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکے ہوتے، یا کسی کمپنی میں مینیجر یا پائلٹ بن چکے ہوتے، یا آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر بن چکے ہوتے، یا کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کچھ کاروبار کر چکے ہوتے. وہ بہترین کچھ بھی نہیں ہوتا تو فیوچر تو نظر آتا نا. تو یہ وہ بہترین عمر مدرسے کو دین لوگوں نے، جس عمر میں ہر شخص ان سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. پھر اللہ اگر کسی کو اپنی قدرت سے کھلانا پلانا شروع کر دے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ مولوی دیکھو 4 شادیوں سے کم بات کرتے ہی نہیں ہیں، یہ مولویوں کی عیاشی، فلاں کو دیکھو اتنا بڑا آفیسر تھا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ تو سمجھ میں آتا ہے بھائی جان، اگر اتنی عیاشی مولویوں کی ہے تو آپ بھی اپنے ایک آدھ بچے کو کیا بنا دو، مولوی بنا دو. پھر میں بار بار بتاؤں کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ جو ہوتے ہیں، تبھی میں نے تو بتایا جس مولوی کی 4 بیوی میں تو ایسے ہی کان کھڑے جاتے ہیں. میں نے اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کما رہا ہے. تو ہر مولوی کی میں بات نہیں کر رہا. 2 نمبری مولویوں میں جو جس قسم کی 2 نمبری ہوتی ہے وہ تو پھر 2 نمبری میں ایکسیلنسی. آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، ایسا 2 نمبر میں نے مارکیٹ میں جو مدرسوں کے نام پہ، یتیم خانوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں کیا کس کس نام پہ ہوتی ہے. تو میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. تو جب وہ وقف کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا نہیں دیتا لیکن دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے. میجورٹی کو تو دنیا نہیں ملتی. میرے تو اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے بھی غریب تھے، اب بھی کیا ہے، غریب ہیں. کچھ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے دی، حالانکہ علم ان کے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی غریب ہیں، دنیا جانتی بھی نہیں ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو علماء بھی اس میں داخل ہیں، شہداء بھی اس میں داخل ہیں، مجاہدین بھی اس میں داخل ہیں. ہر وہ شخص جو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. عامی لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت چندے دیے ہوتے ہیں مدارس میں اور یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. صرف علماء میں نہیں ہوتے، عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. میں عام لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ایسی ایسی خدمات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آدمی حیران ہو جاتے ہیں ان کی خدمات کو دیکھ. میں ایک گورنمنٹ آفیسر سے ملا، اس نے ایک بیوہ سے نکاح کی ہے، پہلی شادی، آج سے 20-25 سال پہلے. اس نے کہا یار میری نیت صرف یہی تھی کہ اس کا میں گھر بساؤں گا، ورنہ اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان. اس کے بچوں کو پالا، بچے بڑے ہو گئے. اس نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے تھے، آج کتنے بڑے ہو گئے. میں نے کہا یار نیکی تو کون کر رہا ہے بھائی، تو کر رہا ہے. تو اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے. لیکن اپنے خاندان کی کوئی بیوہ تھی، اس نے کہا چھوڑا یار، کچھ کام جنت کے لیے بھی کر لینا چاہیے. تو جتنا جتنا جو آگے جائے گا، چاہے وہ عامی آدمی ہو، چاہے علماء ہو، چاہے مجاہدین ہو، تو اس میں اللہ نے کوئی بند نہیں کیا ہے. مختلف دین کے شعبے ہیں، جو بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. بعض ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت، جو ایماندار بھی ہوتے ہیں، ٹرسٹوں میں ایماندار ہونا بڑا مشکل کام ہے. کوئی عامی آدمی نے ٹرسٹ بنا کے اتنے غریبوں کی مدد کی، کرپشن نہیں کی ہوتی اس نے، تو وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ بھائی تو نے تو ایسا کام کر دیا، کتنے لوگوں کی جانیں بچا لیں، کتنے لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنے. ایسے عام لوگوں میں بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے. تو ایسے تمام لوگ کس میں داخل ہیں؟ والسابقون السابقون. تہجد پڑھنے والے بھی اس میں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، اضافی صدقے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو سبقت، یہ بلاغت دیکھو. اللہ کہتے ہیں جو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وہ ہے بھائی، ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے. بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں لو، ان کی اللہ کیا کر رہا ہے، برائی. سبقت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا بہت خوب ہے وہ، نہ، اللہ نے کہا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت، بولتا کیوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا ملے گا؟ اولئک المقربون. سب سے پہلی بات، یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، عیش کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اللہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مارکیٹ میں شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ تابعین میں یہ بہت تھے، اور آج لوگ صحابہ ہی تابعین کو سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا دین کا، حدیث میں تو یہ آتا ہے، اور ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا، یہ کر دیا. وہ صبح بیان کر رہے تھے نا، کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا آج فجر میں، کتنی زبردست بات کی انہوں نے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں چند صحابہ نیک تھے، باقی تو سارے معاذ اللہ منافق تھے.
تو انہوں نے کہا یہ منافق تھے تو ایران کیا تمہاری ماں کو جہیز میں ملا تھا کیا؟ یہ ایران تو صحابہ نے فتح کیا ہے نا، اتنی قربانیاں دی ہیں. اور ازبکستان جو ہے وہ مہر میں ملا تھا. صحابہ جو پوری دنیا میں گئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ان کو مٹھائی کے ڈبوں سے ان کا استقبال کیا گیا ہے؟ اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تو تلواریں چلی آگے، زخم ایک ایک جنگ میں صحابہ تابعین میں بعض دفعہ 10,000 بھی شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں منافق لوگ نہیں دے سکتے، بہت بڑی قربانی. عبداللہ ابن مبارک کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک بھی تبع تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں اور امام حنیفہ کی شان میں پوری نظم لکھی ہے عبداللہ ابن مبارک نے. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک جو تھے نا بڑے محدث ہیں، بڑا ان کا حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے. فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. یہ 4 مہینے یہ انہی لوگوں میں داخل ہیں جو والسابقون میں داخل ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ 4 مہینے تجارت کر کے پیسہ کماتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بولو. یہ جاب نہیں کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ تجارت. کیونکہ تاجر اپنی مرضی سے چلتا ہے، جاب والے کو تو چھٹی نہیں ملے گی جہاد کرنے کی. تو 4 مہینے یہ کیا کرتے تھے؟ تجارت. 4 مہینے علم حاصل کرتے تھے، دین کا علم. اور 4 مہینے ان کے جہاد کے لیے وقف تھے تاکہ دین کا علم بھی بڑھتا رہے. تبھی تو اتنے بڑے محدث بنے. یہ عربی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ تو. اور پھر 4 مہینے اللہ ان کی تجارت میں برکت بھی بہت دیتا تھا. جب انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو بڑے مالدار بھی تھے یہ. وہی دولت جہاد میں خرچ کرتے. جب حج پہ حاجیوں کو لے کے جاتے تو ان پہ بھی بہت خرچ، غریب حاجیوں کا سارا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے. تو 4 مہینے جب یہ جہاد کرتے نا تو کیسا جہاد ہوتا تھا ان کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی تو عیسائیوں میں نا کوئی بہت طاقتور نہیں ہوتا، حل میں مبارز. جنگ میں پہلے یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، جو بڑے طاقتور قسم کے ہوتے تھے نا جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کوئی ہے جو مجھ سے لڑ کے دکھائے. ظاہر ہے وہ کوئی کمزور آدمی تو آئے گا نہیں. اس کو پتا تھا کہ میں یا سامنے والے میں سے ایک قتل ہوگا تو آگے جنگ شروع ہوگی. تو بہت بہادر آتا تھا. تو ایک بڑا بہادر سامنے نکل کر آیا اور کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا. اب مسلمان فوجیں دیکھ رہی ہیں تو مسلمانوں میں کوئی گئے مجاہد بہادر، وہ لڑے لیکن وہ شہید ہو گئے. اس نے ان کو شہید کر دیا. پھر دوسرا آیا وہ بھی شہید مسلمانوں میں. تیسرا آیا وہ بھی شہید. اب مسلمانوں کی ذلت. تو راوی جو اس روایت کے راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے. ڈھاٹا اس لیے باندھا ہوا تاکہ میری بہادری لوگوں کے سامنے بولو نہ آئے، لوگوں کو نہ پتا چلے. گا آج ہم ذرا سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا کیمرے کے سامنے یوں کر کے آ رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے نا اس کو ہٹا بے آگے سے ہٹو یوں کر کے اس طرح آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو وہ راوی حدیث کے جو اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھاٹا بندھا ہوا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے نا تاکہ میری بہادری پتہ نہ چلے، اور آیا اور اس کافر کو قتل کر دیا. لڑائی ہوئی، دونوں کی تلواریں چلیں، اس کو مار دیا. تو کافروں کی طرف سے پھر دوسرا آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرا آیا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ 3 بندے قتل کر کے یہ واپس مجاہدین کے صف میں گھس گئے، چھپ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. کہتے ہیں میں تعاقب میں تھا کہ بھائی میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے میں قریب جا کے جب ان کا نقاب ہٹایا ہے نا تو وہ عبداللہ ابن مبارک تھے. یہ بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. تو دیکھو کیسے زندگی کو انہوں نے مینج کیا. گھر بھی چلایا، 4 مہینے پیسہ کمایا، بھائی بیوی بچے بھی. یہ نہیں یہ لوگ کرتے تھے کہ ایکچولی ہمیں شادی نہیں کرنی ابھی چونکہ مجاہدین ہیں، جہاد ہے، اپنی ریاست اسٹیٹ کو ہم نے بلندیوں پہ لے جانا ہے، یہ بچے پیدا کرنا یہ ترقی یافتہ قوموں کا کام نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں، نئی نسل ہوگی تو ہماری جگہ سنبھالے گی، نئی نسل ختم ہو گئی تو ہماری جگہ کوئی بھی نہیں سنبھالے گا. اور دوسری بات کہ آج ہم شادی کر کے کسی بیوہ کو ٹھکانہ نہیں دیں گے تو کل ہماری عورتیں بھی تو بیوہ ہو سکتی ہیں، ہمارے بچے بھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں. تو جو ریاست ہوگی، اسٹیٹ ہوگی، وہ مجاہدین کے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرے گی، ان کے بیواؤں کا خیال کرے گی. اس پہ تو ریاست پہ اتنا بوجھ آ جائے گا. پرانی جہادی تنظیموں کا مجھے یاد ہے کہ کوئی آئے میرے لیے کہنے لگے اتنی ہمارے پاس بیوہ عورتیں ہیں جن کا فنڈ چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا ان کی مجاہدین سے شادی کراؤ نا، ان کی شادی کراؤ.
تمہارا سارا خرچہ تو کس میں خرچ ہو رہا ہے؟ بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کے یہاں یہ سیٹ اپ نہیں تھا, بیواؤں کی کفالت کا اسٹیٹ پہ بوجھ بولو نہیں تھا, نہ ان کو جاب کرنی پڑتی تھی, تو مجاہدین نکاح کرتے تھے, کوئی بات نہیں بھائی, شہید ہو گیا دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح کر لے گا, وہ شہید ہو گیا تیسرا اس کی بیوہ سے. یہ کمبختی نحوست ہندوؤں سے ہم میں آئی ہے کہ ایکچولی کر کے نا ابے لگے ہاتھوں سارے کام ہوں گے, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے, بیوہ عورتوں کے نکاح بھی ہوں گے, آپ جتنے مصروف ہو, میدان جنگ میں ہو, تجارت میں ہو, CSS کر رہے ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہو, MBA کر رہے ہو, شادی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی کام رکے گا نہیں, رک گئے تو بڑھ گیا پروگرام, بڈھے ہو جاؤ گے اور پھر آگے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو صحابہ جہاد سے زیادہ دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہے جو انسان کو دنیا سے غافل کرے. صحابہ نے جہاد کو بھی شادیوں میں رکاوٹ بولو نہیں سمجھا, اور اسی وجہ سے کامیاب تھے. اور افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, اتنے مجاہدین شہید ہوئے لیکن ان کی بیواؤں کا کوئی زیادہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوئے. مسائل میں ہی کہہ رہا, لیکن کیا ہو, ایک بھائی شہید ہوا, اس کی بیوہ سے دوسرے بھائی نے شادی کر لی, پہلے سے اس کی بیوی تھی تو اس نے ایک اور کر لی. پھر 2 بھائی شہید ہوئے تو 2 بیوہ ہو گئی نا, تو تیسرے نے ان دونوں سے نکاح کر لیا اور اپنی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک شہید بھی نبی ہو نا, طبعی موت مر جائے, اس کی بیوی 22 سال کی بھی ہو تو زندگی بھر کے لیے عذاب. تو یہ اس لیے میں اس گندے نظام کو نہیں مانتا میرے بھائی, میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں, پاگل آپ لوگ ہو گئے ہو, ہم پاگل نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو آپ کو یہ گندا سڑا ہوا نظام مبارک ہو, ہم اس سڑے ہوئے نظام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نکاح کو پروموٹ کریں گے ایسی کی تیسی. کوئی بیوہ ہو باپ سے پوچھو ہی نہیں, باپ کون سا آج کل باپ ہے یار, وہ تمہیں روکے گا. بیوہ ہمارے خاندان میں جب لوگ کہیں گے میرے بیٹے نے بیوہ سے شادی کی ہے, کیا عزت رہ جائے گی؟ چھوڑ دو یہ باتیں, بولو ابا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے نا, پھر کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تو پھر آپ یہ بولنا. تو یہ زنا کو سوسائٹی میں روکو, جو لگے ہاتھوں رشتہ مارکیٹ میں آتا ہے نمٹاؤ اس کو, سمجھ رہے ہو. ہاں جو اچھا لگے, ایسا نہ ہو بیوہ کے چکر میں ایسی سے کر لو جو اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو, پھر ایک مسئلہ, کیونکہ بیوی ہے نا بہرحال, وہ اٹریکشن بھی تو ہو. بعض دفعہ بیوہ اچھی ہوتی ہے, بعض دفعہ طلاق یافتہ اچھی ہوتی ہے, بعض دفعہ کماری کی طرف دل آتا ہے. جہاں دل آئے اٹھا کے فوراً پکڑا دو اس کو. یہ دل آج سے کس کا ہوا بھائی؟ آپ کا ہوا. وہ کہے گی ابا سے پوچھا کہ ابا سے پوچھتے رہیں گے, آپ آج نکاح کر لیں. ایسا نہ ہو کہ قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ اس کو, سمجھتے ہو. تو سوسائٹی کی ایسی کی کیا کر دو, تیسی کر دو, بھاڑ میں جائے یار اس سڑا ہوا گندا پلید نظام جس میں 22 سال میں لڑکی بیوہ ہوتی ہے اور 44 سال تک وہ نکاح کی کوئی امید نہیں ہوتی, جاب کرتی ہے, جاب میں ہر جگہ دفتروں میں لوگ اس پہ گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے سے زیادہ اس کو اپنی چھوٹی بیٹیوں کی فکریں ہوتی ہیں. سڑا ہوا غلیظ نظام نامنظور, اور اس میں چنگیز خان بننا پڑے گا تمہیں. یہ تمیز سے ہونے, میں نے جب شادی کی تھی تمیز سے واللہ نہیں کی تھی, میں نے جب دوسری شادی کی, آپ کیا سمجھ رہے میں دولہا بن کے جا رہا تھا, صحرا میرے گلے میں تھا اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے, پہلی تو ایسے ہوئی ہے, صحرا میرا تو وہاں بھی نہیں تھا لیکن عزت سے ہوئی ہے, دوسری تھوڑی ایسے عزت سے ہوتی ہے. کوئی صحرا گلے میں نہیں تھا, چھپتے پھر رہے تھے, موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے تھے, دھمکیاں آ رہی تھیں, اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ بےزتی کا احساس کیا ہو گیا تھا, ختم. کہیں سے عزت مل جائے اس کی بھیک مانگ رہا تھا میں, لوگوں سے پوچھتا تھا بھائی میں نے غلط کیا ہے, لوگ کہتے تھے غلط نہیں کیا. ایک رشتے دار تھے, ان کو میں نے بتایا کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کام کیا آپ کو مٹھائی کھلائیں گے کیا آپ کو اس کام پہ؟ ہم نے کہا ایسی کی بھاڑ میں جاؤ یار, جب اللہ کی اجازت ہے اور سوسائٹی میں اس کا فائدہ ہے, جاؤ بھاڑ میں, تمہاری ایسی کی تیسی. تو میں نے تو ایسا مزہ آیا مجھے, پھر جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے نا تو بےزتی لیس ہو جاتا ہے آدمی. شروع میں بہت ڈپریشن میں آ جاؤں, میری نیندیں اڑی ہیں کہ میں نے کیا ہے یار, مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھ سے بڑا اس کائنات میں ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دلائل میں غور کرتا اور حالات دیکھتا, میں کہتا یار بالکل ٹھیک کیا ہے. اتنی ڈپریشن میں گیا. اس کے بعد جب لوگوں نے ٹارچر کیا, تانے, 1-1.5 سال تو سمجھاتا رہا ہوں کہ بھائی لوگ مان جائیں پھر میں کروں گا یہ کام. سوسائٹی میں ماحول بناؤں. لوگ مجھے کہتے ہیں پہلے سوسائٹی کو ٹھیک کرو, سوسائٹی میں سارے رشتے دار مان جائیں گے پھر. بے کوئی بھی نہیں مانتا, یہ دماغ سے نکال دو. زنا کرو گے لوگ کہیں گے توبہ استغفار کر لے, بس. نکاح کرو گے کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ہم نے کہا جاؤ یار اس سوسائٹی کی, ایسا مزہ آیا. پھر میں موسٹ وانٹیڈ بنا, پھر میں گریبان پڑھ کے نا تھوڑا ٹیڑھا کر کے, ٹوپی بھی ٹیڑھی کر کے, ہم تو ہیں ہی غلط. پھر لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا شے, کیونکہ اب تو پھر بھی تھوڑا رواج ہو گیا ہے, سوسائٹی میں ایکسپٹ ہونے لگا ہے. میں نے جب کیا تو اس وقت تو یہ لفظ سننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا. علماء حیران ہوتے تھے ابے کیا کر رہا ہے. تو اس لیے
الحمدللہ اپریشیٹ بھی علماء نے کیا, یہ نہیں. تو اس سے پھر ایسا حوصلہ بڑھانا, 2 ہو گئی, میں نے کہا تمہارا باپ روک کے دکھایا, تیسری کروں گا, ایسی کی تیسی. ہم جب گندے ہیں نا تو پھر گندے ہی ہیں, ہم جب برے ہیں تو پھر کیا ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ 2 شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, ہر وقت شادی شادی. میں نے کہا میرا شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, جاؤ. تو پھر 15 اب جا کے ٹکاؤں میں. تو اب تو اللہ نے اجازت بند کر دی ہے نا, ورنہ میں کہاں ٹکا تھا. تو پھر وہ آدمی بیزتی لیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ سوسائٹی کی بولو ضرورت ہے. تو ان حضرات کی, حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں نا, گردن ان کی کاٹی گئی ہے, اللہ اس بدبخت کو جہنم میں ڈالے جس نے یہ ظلم کیا. اس وقت بھی ان کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے کسی مصروفیت, کسی ٹینشن کو نکاح میں رکاوٹ نہیں سمجھا. یعقوب علیہ السلام کتنے اپنے بیٹے کے غم میں غمزدہ تھے, اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے نکاح کیا اس دوران بھی. تو مسلمان کسی چیز کو نکاح میں رکاوٹ نہیں ایک چیز کو رکاوٹ سمجھتا ہے کہ کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو. اب آپ غریب ہیں تو کوئی رشتہ دے گا ہی نہیں, تو پھر اس کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کما لو بھائی تاکہ رشتہ مل جائے, کیونکہ نہیں کماؤ گے تو فرشتہ آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا. صحیح ہے نا. اس لیے خیر جلدی سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں میرے بھائی. تو یہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے نا یہ سب چیزیں ضروری ہیں سوسائٹی میں, اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہوں. ورنہ آپ کی شادی سے مجھے تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. آپ شادی کرو گے تو مجھے کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے. مٹھائی ویسے ہی میں نہیں کھاتا, اگر میں مٹھائیاں کھا رہا ہوتا تو شادی بھی نہیں کر رہا ہوتا. پھر میں, جو لوگ بہت مٹھائیاں کھاتے ہیں نا تو لڈو کی طرح کیا ہو جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں. تو گلوکوز کا ڈبہ ہوتے ہیں وہ, صحیح ہے نا. جو گلوکوز کا ڈبہ بن جائے تو اس کے جسم میں طاقت ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں, ہر بھاری جسم والا گلوکوز کا ڈبہ نہیں ہوتا, یہ میں بار بار کہتا ہوں بھائی. بھاری جسم تو بہت سے محدثین کا بھی تھا, علماء کا بھی تھا, وہ نیچرلی ہوتا ہے بعض لوگوں کا, وہ ایک الگ بات ہے. کھا کھا کے مٹھائیاں پھوڑ پھوڑ کے ڈبے کھا کھا کے اگر موٹے ہوئے ہو نا, یہ والا موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. چلیں ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیں بھائی, بہت ہو گیا یار آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں کیا ہوگا, یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے, یہ عالی شان تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. خدمت والے کیسے ہوں گے؟ دیکھو جب آپ کسی غریب ہوٹل میں جاتے ہو, خدمت والا آتا ہے, ایک کندھے پہ رومال ہوتا ہے, ناک صاف کر رہا ہوتا ہے, صاحب کیا چاہیے, آپ کیا بولتے ہو بھائی کیا کیا ہے, انڈا گھوٹالا ہے, فلانا گھوٹالا, پوری گردان پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر آپ بولتے ہو جو لے آ یار, تو کچھ بھی لیا, کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی اس کے اندر. لیکن جب آپ کسی اچھے ہوٹل میں جاتے ہو, 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑا تمیز سے بندہ ہے, سر آپ کیا چاہتے ہیں سر, تو مینیو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں انگلش میں نا اس کو, منچورین, پتہ نہیں کیا کیا انگلش کے نام آ رہے ہیں یار, عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. آدمی سمجھتا پتہ نہیں کیا آئے گا, آتا ہے تو وہی چکن ہوتی ہے, کاٹ کے 4 ٹکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کل مجھے کسی نے بتایا, کسی کو افطاری میں کوئی چیز تھی, پتہ نہیں بچوں نے نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے, کیا بولا انہوں نے, کہا یہ چکن. بچے تو ایڈوانس ہیں. ابے نہیں, پتہ نہیں منچورین تھا, کیا تھا وہ, نہیں یار بڑا مزے کا لفظ تھا وہ کھانا اتنا مزے کا نہیں تھا, صرف نام خالی مزے کا تھا بہت زیادہ. تو خیر انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا نا, وہ نام ہی میں بھول گیا. اتنے مشکل نام آ رہے ہیں. وہ ہمارے مدرسے میں گاؤں کا بچہ پڑھتا تھا, تو کسی ٹیچر نے کہا میرے لیے 2 سینڈوچ لے آؤ. وہ جا کے کہہ رہے سنڈوچ چاہیے ہمیں. مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ یار کیا منگوایا, سنڈوچ. میں نے کہا سنڈوچ نہیں ہوتا بھائی. تو کہہ رہے سیدھے سے بولو ڈبل روٹی میں انڈا رکھ کے لے آؤ یار, یہ بولو. تو پتہ نہیں کچھ چکن منچورین کر کے کچھ تھا. خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ہوٹل میں جو ویٹر ہوتا ہے نا, اس کی ڈریسنگ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے تمیز سے ملتا ہے, تمیز سے اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, اس کے بال وال بنے ہوئے ہوتے ہیں, نہایا ہوا ہوتا ہے, وہ کوئی بدبو شدبو بغلوں کا تو اللہ ہی حال جانے, تو اوپر سے بہرحال بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوٹل والے یہ انتظام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کسٹمر ایسا ماحول دیکھ کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جنت میں جو خدمت کے لیے میں نے لوگ رکھے ہوں گے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, وہ خوبصورت بچے ہوں گے.
اتنے پیارے خوبصورت بچے ہوں گے کہ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جیسے خوبصورت موتی کے دانے جب تسبیح ٹوٹتی ہے نا اس کے دانے کیسے بکھرتے ہیں، تو ایسے وہ ایسے لگے گا جیسے موتیاں ہیں جو جنت میں اللہ نے بکھیر دی ہیں، خوبصورت موتیوں کی لڑیاں ہیں جو جنت میں اللہ نے بکھیر دی. ایسے خوبصورت پیارے بچے وہ کس کام کے لیے ہوں گے؟ خدمت کے لیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ شراب کے پیالے لے کے یطوف گھوم رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے. چکر لگانے کا اپنا مزہ ہے. ویٹر کو دیکھا نا آپ نے، کبھی ٹھش کر کے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ، یس سر ابھی لایا سر، 1 منٹ، آپ ہی کا چامپیں آپ ہی کی تیار ہو رہی ہیں، یعنی بکرے کی ہو رہی ہیں لیکن آپ کے لیے ہو رہی ہیں. ایسا نہ سمجھے یار میری چامپیں بنا کے لا رہے گی. تو کیسے گھوم رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں وہ خوبصورت بچے جو خوبصورت موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، یطوفو، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، بار بار آ رہے جا رہے ہوں گے، آپ کو کیا چاہیے. حالانکہ دیکھو جنت میں اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بٹن دباؤ سب کچھ آ جائے گا. لیکن یہ بٹن دبانے والا پروسیس نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہی ہے کہ آپ چودھری بن کے لوگوں سے خدمت لو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدمت لینے میں اپنا لطف آتا ہے کہ میں سیٹھ ہوں، یہ خادم ہے. تو ایسے خوبصورت بچے اللہ نے جنت میں مرد اور عورت کی خدمت کے لیے بکھیر دی ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ شراب کے پیالے لے کے گھومیں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس شراب پی کے نہ یہ بہکیں گے اور نہ ان کے سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل جو چاہیں گے، یہ جس طرح کے پھل چاہیں گے ان کو ملیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ پرندے کا گوشت ان کو ملے گا. وَحُورٌ عِین، اور آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی، اور بڑی اور سفید آنکھوں والی، گورے رنگ، حور کا مطلب گورے رنگت والی، گورے رنگت والی حوریں ہوں گی. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے موتیوں کو کسی نے چھپا دیا ہو. یہ چھپانے کا لفظ کیوں؟ کیونکہ موتیاں کھلی ہوتی ہیں تو ان پہ گرد و غبار آ جاتی ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، میڈیکل سائنس نے بھی یہ پروف کیا ہے کہ عورت پردہ کرے گی تو اس کی اسکن محفوظ رہے گی، پردہ نہیں کرے گی تو چہرے کی اسکن محفوظ، جو پردے دار عورتیں ہیں نا ان کا چہرہ محفوظ رہتا ہے. کیونکہ عورت کی اسکن دھوپ سے بہت جلدی خراب ہوتی ہے، آدمی کی نہیں ہوتی خراب. مرد و مزدور گھنٹوں گھنٹوں مزدوری کرتے ہیں. تو بعض خواتین اب اس چکر میں اسکن بچانے کے لیے ماسک پہن کے نا اپنے باڈی پہ پتہ نہیں کیا کیا لگا کے نا وہ اوپر ایلو ویرا اور جیل ویل لگا کے جا رہی ہوتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردہ کر لو، اس سے تمہاری اسکن بھی کیا ہوگی، مرد اور عورت کی ایک جیسی اللہ نے جسامت. کچھ چیزیں مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں، عورت کے لیے بہت ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے پردہ کرنا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ امثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی، تو جن پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا. آگے اللہ فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون. وہی بات ہے، اللہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ تو بھائی ایک نماز پہ 50 روپے دے دیتا، تہجد پہ 100 روپے پکڑا دیتا، کافی ہو جاتا. صحیح ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو کام انہوں نے کیا ہے نا دنیا میں، سب گناہ میں مست تھے اور یہ برائیوں سے بچ رہے تھے، تو اس کا یہ بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا. آگے پھر اللہ نے جو اصحاب الیمین کو نعمتیں ملے گی، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. وہاں بھی اللہ نے جنت کی حوروں کا بھی تذکرہ کیا. پھر اللہ نے آگے، اچھا جنت کی حوروں کے بارے میں اللہ نے ایک بھائی اترابا، ہم عمر ہوں گی. کیا ہوں گی؟ تو عورت کا، بیوی کا آپ کے ہم عمر ہونا یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے. لیکن اصل میں آپ کا مینٹل لیول اور آپ کی بیوی کا مینٹل لیول ایک جیسا ہو تو محبت زیادہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کی حور اور آپ کی عمر کیا ہوگی؟ سیم، یعنی لیول کیا ہوگا دونوں کا؟ ایک جیسا ہوگا. اللہ نے پھر جہنم کی